آج ہم سورہ لیل کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ لیل مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع 21 آیتیں ہیں۔ اس میں رات کی تاریکی کا ذکر ہے، کیونکہ یہ سکون کا وقت ہوتا ہے۔ ہر چرند پرند جاندار سب اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر آرام کرتے ہیں، اور دن کا ذکر ہے جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ ہر جاندار دن میں بیدار ہو جاتا ہے اور طلب معاش کے لیے مشغول ہو جاتا ہے۔ اس میں تمام دن کی مشغولیت کا ذکر ہے کہ ہر کوئی انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے اعمال جداگانہ ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے اور جنت کے لیے اچھے عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف لے کر چلتا ہے، اور کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ شان نزول میں یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی، جن کی مثال کے ذریعے بیان کیا گیا کہ ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو اتقا یعنی پرہیزگار ہیں، اور ایک امیہ بن خلف ہے جو کہ اشقا یعنی کہ بڑا بدبخت ہے، جو حضرت بلال کو اس کے ملک میں رہتے تھے، اس کو دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہوئے ہیں، اس حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے، آپ نے امیہ سے فرمایا، اے بدبخت انسان، خدا پرست انسان پہ اتنی سختیاں کرتا ہے، تجھے رحم نہیں آتا؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو اگر اتنا ناگوار لگتا ہے تو آپ خرید لو۔ اس پر آپ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرا دیا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تم سب لوگوں کی کوشش مختلف ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش اور امیہ کی۔ حضرت صدیق کی رضا الہی کا طالب ہے اور امیہ حق کی دشمنی میں اندھا ہے، اور جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اور حق اور باطل کو الگ کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اعمال پر نظر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی اچھی عادتیں اپنانی چاہیے، اور اگر میرا چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔